رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے کہ وہ جب اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے تو عموماً کسی دلیل کا سہارا لیتا ہے، اور ہر حکم کی جو لاجک ہے یا اس حکم کا جو فائدہ ہے وہ بھی عام طور پر بندوں کو سمجھا دیا جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم کی پہلی وحی جس کلام سے یا جن مبارک جملوں سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، ان میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت جھلکتی ہوئی نظر آئے گی. چنانچہ فرمایا اقرا کہ پڑھیے، بسم ربک اپنے رب کے نام سے. اب یہاں بندے کو حکم ہے کہ میرے نام سے پڑھو یا میری عبادت کرو، میرا نام لیا کرو، اور ساتھ اس کی وجہ بتائی الذی خلق، جس نے پیدا کیا. یعنی جو ذات اتنی عظیم ہے کہ وہ انسان کی رب ہے، انسان کو پالتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اس کو پیدا بھی کرتی ہے، وہی ذات اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یا اس کی پیروی کی جائے یا جب اس کا نام لیا جائے. چنانچہ آگے فرمایا کہ اقرا وربک الاکرم، کہ پڑھو. اب حکم دیا اور ساتھ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ وربک الاکرم، کہ اس لیے پڑھو کہ تمہارا رب بہت معزز ہے. تمام کرامتیں، تمام عزتیں اور رفعتیں تمہارے رب کے لیے ہیں. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تمہیں علم سکھایا. وعلم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا. اب یہ وجوہات بیان کی جا رہی ہیں انسان کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالی کے رب ہونے کے احساس کو پختہ کرایا جا رہا کہ اس کے نام سے پڑھو جو تمہارا رب ہے. عربی زبان میں رب کا مطلب یہ ہے جو درجہ بدرجہ انسان کی تربیت کرے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اب وہ مرحلہ وار آگے بڑھتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچہ پیدا ہوتی ہی بوڑھا ہو جائے یا پیدا ہوتی ہی وہ دانشور بن جائے، بلکہ پیدائش کے بعد وہ مرحلہ وار مختلف درجات طے کرتا ہے. بچپنے کی حدود ہیں، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے. تو رب ایسی ذات کو کہتے ہیں جو مرحلہ وار تربیت کرتا ہو. تو قرآن کریم میں جب پہلی مرتبہ انسان سے خطاب ہوا یا انسان کو کوئی حکم دیا گیا تو ساتھ انسان کو اس کی وجہ بھی سمجھائی گئی کہ اس کا نام اس لیے لو کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہیں پالتا ہے، تمہارے اوپر اس کے احسانات ہیں، تمہیں قلم کے ذریعے علم سکھایا اور تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر قریش کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی دعوت دی قریش کو، تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور کیوں کہو؟ تفلحو، کیونکہ تمہاری فلاح اسی میں ہے، تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو ایک رب تسلیم کرو، بتوں کو چھوڑ کے اللہ جل جلالہ کی اطاعت کی طرف آؤ. اگلے مرحلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جمع کیا، جناب عبد المطلب کا جو خاندان تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ پورے خاندان کو جمع کرو اور ایک دعوت کا اہتمام کرو. چنانچہ دعوت کا بندوبست ہوا، تمام خاندان جمع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے خطاب فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی طرف ان کو دعوت دی اور فرمایا کہ میں تمہاری طرف ایک ایسی چیز لے کے آیا ہوں کہ اگر اس کی اطاعت کرو گے تو اس میں تمہارے دین اور تمہاری دنیا دونوں کی فلاح ہے. دعوت دی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ان کے سامنے رکھی اور ساتھ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ایک مانو گے اور اللہ جل جلالہ کی غلامی کے دائرے میں اپنے آپ کو محدود رکھو گے تو اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ نہ صرف تمہارے دین کا فائدہ ہوگا بلکہ تمہاری دنیا کی کامیابی بھی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے میں ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے اس دعوت کو رکھا تو اس دعوت کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اکثر متبعین تھے، جو اکثر آپ کے پیروکار تھے، وہ غریب لوگ تھے۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، حبشی النسل تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ پردیسی تھے، باہر سے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ تمیم سے ان کا تعلق تھا اور معاشی طور پر کم درجے کے شمار ہوتے تھے۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی پردیسی تھے، یمن سے تشریف لائے تھے۔ تو یہ تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ اکثر لوگ جنہوں نے پہلی دعوت میں اسلام کو قبول کیا ان کا تعلق قریش کے نسبتاً کم طبقے سے تھا۔ کچھ معزز لوگ بھی مسلمان ہوئے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک مقام تھا، ایک نام تھا ان کا قریش میں، سخاوت میں یہ معروف تھے، خرچ کرنے میں لوگوں پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایک معزز قبیلے کی معزز شخصیت تھے۔ تو یہ مختلف قسم کے لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اب قریش کا طرز عمل ضد، ہٹ دھرمی اور عناد پر مشتمل تھا۔ قریش نے اسلام کی دعوت کو دلیل کے ذریعے نہیں روکا بلکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کو ظلم و ستم اور جبر کے ذریعے روکنے کی کوشش کی۔ جو بیچارے ذرا کم درجے کے لوگ تھے وہ تو قریش کے لیے ترنے والا تھے۔ قریش اپنے ظلم و جبر کا ہر حربہ ان پہ آزمایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات آپ کو معلوم ہوں گے کہ کس طریقے سے قریش ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے۔ جب عرب کا جو ریتلا میدان تھا، جب یہ سخت دھوپ میں تپ جایا کرتا تھا، توے کی صورت اختیار کر لیتا تھا، تو عین اس موقع پر قریش کے لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آتے، ان کو لٹا دیتے اور ان کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے تاکہ وہ تکلیف کی اذیت سے تنگ آ کر کروٹ بھی تبدیل نہ کر سکیں۔ اور جب اس کے جواب میں بھی حضرت بلال کے منہ سے احد احد سنا تو تنگ آ کر ان کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن میں رسی باندھ کر قریش کے لڑکوں کے حوالے کیا کہ ان کو مکے کی گلیوں میں کھینچو۔ یہ ظلم و ستم کا انداز تھا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا اور اتنی دیر تک ان کو لٹائے رکھا جب تک وہ کوئلے ٹھنڈے نہیں ہو گئے۔ گویا ان کی چربی نے ان جلتے ہوئے کوئلوں کو ٹھنڈا کیا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پشت پر سے قمیص ہٹا کر حضرت عمر کو دکھائی تو وہ بالکل سفید تھی جیسے برس کا مریض ہوا کرتا ہے۔ یہ علامت تھی اس ظلم و ستم کی جو قریش نے ان پر ڈھایا تھا زمانہ اسلام کے آغاز میں، کہ ان کی چربی نے جلتے ہوئے کوئلوں کو ٹھنڈا کیا تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ یمن سے آئے تھے اور مکہ مکرمہ میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شادی ہوئی۔ ان کے ایک بیٹے تھے حضرت عمار۔ اب یہ 3 افراد پر مشتمل ایک مختصر خاندان تھا، حضرت عمار، حضرت سمیہ اور ان کے حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار۔ اور قریش کے لوگ ان تینوں پر اجتماعی طور پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے برچھا مار کے شہید کیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ ظلم و ستم کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔
حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے. حضرت عثمان جو کہ ایک معزز قبیلے کے تھے، ان کو کوئی غیر نہیں بلکہ اپنا چچا رسی سے باندھ کر مارا کرتا تھا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بڑی معزز شخصیت تھے، لیکن ان کو ایک چٹائی میں لپیٹ دیا جاتا اور نیچے سے دھواں دیا جاتا. اس طریقے سے مختلف انداز میں قریش کے لوگ دین اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ظلم و ستم آزمایا کرتے تھے. قریش کے پاس دلیل نہیں تھی اسلام کا راستہ روکنے کے لیے. ان کے پاس راستہ روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا ظلم، ستم، جبر کا انداز. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کے ہاتھوں کئی قسم کی تکالیف برداشت کی. چنانچہ بالکل آغاز میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد 40 تک پہنچی تو بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کو لے کر حرم تشریف لے گئے. قریش کے لوگ ہر طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے اور آپ کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کرنے لگے. آپ کے ربیب تھے حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت خدیجہ کے فرزند تھے، وہ گھر میں تھے. جب انہوں نے سنا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، لیکن ہر طرف سے تلواروں کی زد میں آ گئے اور شہید ہو گئے. یہ اسلام کا پہلا خون تھا. حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معصوم خون جو حرم مکی کی مبارک سرزمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے گرا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل دیکھ رہا تھا. اب اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے قریش کے سرداروں سے کہا کہ کون ہے ایسا شخص جو اٹھے اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کی حالت میں ان کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی لاد دے، گندگی ڈال دے. چنانچہ عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں یہ بدبختی آئی. وہ اٹھا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اس بدبخت نے آپ کی پشت مبارک پر اوجڑی لا کے رکھ دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تھی، انہیں خبر ہوئی تو وہ کمسینی کے باوجود دوڑتی ہوئی آئیں اور اپنے عظیم المرتبت ابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سے وہ اوجڑی انہوں نے اتار دی. اور ایک اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی میں تھے تو عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر اتنے زور سے کھینچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گلا تکلیف کی شدت سے سرخ ہو گیا. یہ ظلم و تشدد کے مختلف انداز تھے قریش کے کہ عام مسلمان تو اس کا شکار تھے ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے ہاتھوں مختلف اوقات میں اذیتیں اور تکالیف برداشت کرتے تھے. ایک مرتبہ اخنس بن شریق ابو جہل کے پاس گیا. ابو جہل نے کہا کہ ہم اور بنو ہاشم، ابو جہل کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، تو وہ کہنے لگا کہ ہم اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں. جب بنو ہاشم کے لوگوں نے فیاضیاں کی، سخاوتیں کی، تو ہم نے بھی ان کے مقابلے میں فیاضیاں کی، ہم نے بھی سخاوتیں کی. انہوں نے مہمانوں کا اکرام کیا تو ہم نے بھی مہمانوں کا اکرام کیا. انہوں نے لوگوں کے خون بہا ادا کیے تو ہم نے بھی خون بہا ادا کیے. اور اس طریقے سے ہم اب بنو ہاشم کے برابر کھڑے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنو ہاشم میں سے کوئی فرد نبوت کا دعویٰ کرے، پیغمبری کا دعویٰ کرے اور ہم اس کو مان کے اس کے پیروکار ہو جائیں؟ ابو جہل کا یہ جواب چیخ چیخ کر آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر ابو جہل اسلام کا مخالف تھا یا قریش کے لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی تو کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں کی، کسی لاجک کی بنیاد پر نہیں کی، بلکہ محض ضد، عناد اور قبائلی رقابتوں کی وجہ سے وہ اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکاری تھے. اب یہ دو پہلو تھے. ایک طرف مذہب اسلام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ دلیل اور برہان لے کر کھڑے تھے، اور ان کے مقابلے میں قریش تھے جو دلیل سے عاری تھے، برہان سے دور تھے اور محض ظلم و تشدد کے ذریعے وہ اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ اسلام میں
دلیل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم مشرکین کو بھی دلیل دیتا ہے. وہ مشرکین کو بھی کہتا ہے ہاتو برہانکم، اگر تمہارے پاس اپنے شرک پر کوئی دلیل ہو تو لے آؤ. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی جب سمجھاتا ہے تو دلیل دے کر سمجھاتا ہے، محض حکم نہیں دیتا، بلکہ حکم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اللہ جل جلالہ کی قدرتوں کا بیان کر کے دلیل دیتا ہے کہ یہ ذات ہے جو تنہا پوری کائنات کو چلاتی ہے اور اس کی قدرتیں اس قابل ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے. اگر تمہارے پاس اس کے مقابلے میں کوئی اور ذات ہے تو لے آؤ مقابلے میں. یہ قرآن کریم نے دلیل اور برہان کو اہمیت دی. یہود نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہ کیا اور اپنے آپ کو ایک معزز قوم بنا کر پیش کیا تو قرآن کریم نے ان سے بھی یہی مطالبہ کیا، اگر تمہارے پاس اپنے موقف کی سچائی میں کوئی دلیل ہے تو وہ لے آؤ. یہ قرآن کا انداز ہے. تمام انبیاء کرام کا یہی انداز تھا کہ ہر نبی نے آ کر دلیل کو پروموٹ کیا ہے، برہان کے کلچر کو ڈیولپ کیا. ہر پیغمبر نے آ کر اپنی قوم کو دلائل کے ذریعے سمجھایا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ نے قرآن کریم میں پڑھے ہوں گے کہ جب بادشاہ وقت کے دربار میں ان کا مناظرہ ہوا بادشاہ کے ساتھ تو حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بادشاہ کو دلیل دی اور فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میں اس رب کی اطاعت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ موت بھی دیتا ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے، وہ با اختیار ہے اور با اختیار ہونے کی وجہ سے ہم اس کی عبادت کرنے پر مجبور ہیں. تو بادشاہ نے جواب میں کہا انا احیی و امیت، اگر دلیل موت اور زندگی کی ہے تو میں بھی موت اور زندگی دے سکتا ہوں. اس کا مقل نے یہ سمجھا کہ میں بادشاہ ہوں، میں جس کو چاہوں پھانسی پہ لٹکا دوں بغیر کسی وجہ کے، میں اس طرح اس کو موت دیتا ہوں اور کسی بھی سزائے موت کے مجرم کو میں معاف کر کے اسے زندگی بخش سکتا ہوں. تو اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں. اب حضرت ابراہیم نے اگلی دلیل دی. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو کہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فأت بہا من المغرب، اگر تم رب ہو تو تم ذرا مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو. اب اس دلیل کے آگے بادشاہ عاجز آ گیا، فبہت الذی کفر، وہ عاجز آ گیا، منہ دیکھتا رہ گیا. یہ دلیل تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا، اپنے والد کو بھی دلیل کے ذریعے سمجھایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ اس بت کو پوچھتے ہیں جو پتھر کا بنا ہوا ہے، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ بول سکتا ہے اور نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، آپ ایسی چیز کو معبود بنا کر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ تو محض چند مثالیں ہیں، ورنہ ہر پیغمبر کی زندگی میں جو بنیادی امتیازی چیز آپ کو نظر آئے گی وہ دلیل اور برہان ہے. اور یہی چیز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں بھی اپنایا. اور جب مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیادیں جن اہم چیزوں پر رکھی ان میں ایک اہم چیز دلیل اور برہان بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تربیت اس انداز سے کی کہ وہ مکالمے کی طرف آئیں، انہیں دلیل سکھائی جائے، ان کے ساتھ حجت اور برہان کے ساتھ بات کی جائے. بڑے تو بڑے رہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کرتے یا انہیں کوئی نصیحت کرتے تو ساتھ لاجک بھی دیتے. چنانچہ مختلف روایات آپ کو ملیں گی. ایک روایت میں آتا ہے عامر بن ابی سلمہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے جو ان کے پہلے شوہر سے تھے. اب جب ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور یہ کاشانہ نبوت میں آئیں تو عامر بن ابی سلمہ جو بچے تھے یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے. اب ایک مرتبہ یہ حضور کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ اپنے بچپنے کی وجہ سے ان کا ہاتھ پلیٹ میں گردش کر رہا ہے، کبھی ادھر سے کھاتے ہیں کبھی وہاں سے کھاتے ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا کہ اے بیٹے اپنے سامنے سے کھاؤ، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ اب یہ ایک نصیحت کی جو اس بچے نے سمجھ لی۔ اب اگلی مرتبہ اگلی کسی نشست میں کھجوریں کسی برتن میں آئیں، پھل تھے، تو اب اس بچے کو عامر بن ابی سلمہ کو وہ نصیحت یاد تھی کہ اپنے سامنے سے کھانا ہے، تو وہ اپنے سامنے سے کھاتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کو نصیحت کی کہ اب ان پھلوں کو جہاں سے مرضی کھاؤ، اگر ان پھلوں کو کھانے میں تمہارا ہاتھ پلیٹ میں گردش بھی کرتا ہے، ادھر ادھر سے بھی کھاتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دو نصیحتیں ہو گئی بچے کو کہ کھانا کھانا ہے، سالن ہے تو اپنے سامنے سے کھاؤ، پھل کھانے ہیں تو جہاں سے مرضی اٹھا لو، اور ساتھ آپ نے اس بچے کو لاجک بھی بتائی، وجہ بتلائی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ سالن جب پلیٹ میں ہوتا ہے تو وہ چاروں طرف سے ایک جیسا ہوتا ہے، جس طرح شوربہ آپ کے سامنے ہے اسی ذائقے کا شوربہ اگلے بندے کے سامنے بھی ہے، لہذا جب ایک قسم کی چیز ہو تو چاروں طرف ہاتھ بڑھانے سے بہتر ہے کہ اپنی طرف سے کھاؤ، یہ تہذیب کا تقاضا ہے۔ لیکن جب تمہارے سامنے کھجوریں ہوں، پھل ہوں، تو ہر پھل کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، ذائقے کے اعتبار سے کھجوریں مختلف ہو سکتی ہیں، پھل مختلف ہو سکتے ہیں، لہٰذا جب ایسی چیز تمہارے سامنے ہو جو ذائقے کے اعتبار سے مختلف ہو تو تم ادھر ادھر ہاتھ بڑھا کر بھی کھا سکتے ہو۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز تھا کہ ایک بچے سے بھی جب آپ مخاطب ہوتے ہیں، اسے جب نصیحت فرماتے ہیں تو لاجک ساتھ بتلاتے ہیں، دلیل سکھاتے ہیں اس کو۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت اس انداز سے کی کہ ایک طرف تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن دوسری طرف جب رائے کے اظہار کا وقت آتا تو ادب کے درجے میں رہ کر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے بھی ظاہر فرما لیا کرتے تھے، اور یہ حضور کی تربیت تھی۔ ایک طرف صحابہ کے عشق کا معاملہ یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو دیکھ کر ہی اپنا لائحہ عمل منتخب کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ پہلے بھی بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ کسی راستے سے ہوا، صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ تھی، تو گزرتے ہوئے آپ کا گزر ایک مکان پہ ہوا جو ذرا اچھے انداز سے بنا ہوا تھا، اور اس کے اوپر کوئی قبہ، کوئی گنبد بنا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ تو جواب ملا کہ فلاں کا ہے۔ بس اتنی بات ہوئی، آپ آگے تشریف لے گئے۔ اب مجلس میں اس مکان کے مالک صحابی تشریف لائے، حاضر ہوئے، انہوں نے سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضور نے سماعت نہ فرمایا ہو، انہوں نے دوبارہ سلام کیا، حضور نے پھر جواب نہیں دیا، 12 سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا۔ اب انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اعراض فرما رہے ہیں، سلام کا جواب مجھے نہیں مل رہا، کیا ماجرا کیا ہے؟ تو صحابہ نے اس کو بتایا کہ اور تو کوئی مسئلہ نہیں، البتہ فلاں وقت راستے سے گزر ہوا، تمہارا مکان حضور نے دیکھا اور اس کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کس کا ہے۔ اب وہ صحابی سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا مکان پسند نہیں آیا، چنانچہ فوراً واپس گئے اور اپنے بنے ہوئے مکان کو پیوند خاک کر دیا، گرا کے مسمار کر دیا۔ یہ صحابہ کا عشق تھا حضور کے ساتھ کہ انداز کو دیکھا اور انداز کو دیکھ کر ہی حکم پہ عمل کر لیا۔ حالانکہ وہ پوچھ بھی سکتے تھے کہ یا رسول اللہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے، اپنے مکان کے بارے میں اجازت بھی حاصل کر سکتے تھے، لیکن صحابہ کا عشق اس قدر مجنونانہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب غصے کے انداز کو دیکھ لیا تو اب انہوں نے اس غصے کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی تھی، جو انہوں نے کی۔ آپ کو حدیث کی کتابوں میں ایسی روایات ملیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے بیان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مبارک ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ذرا پھڑکتی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار ہوتی تو صحابہ کرام آپ کی ناگواری کا اندازہ اس رگ سے لگاتے تھے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رگ مبارک
غصے کے وقت ذرا پھڑکتی تھی۔ ایک طرف عشق کا یہ معیار ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو دیکھ کر فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن حضور کی تربیت ایسی تھی کہ جب کبھی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے کے اظہار کی ضرورت سمجھی تو بے تکلف اپنی رائے عرض کر دی۔ غزوہ بدر کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا پڑاؤ بدر کے مقام پر ڈالا۔ اب حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو اس مقام پر ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے، آیا اس کی وجہ وہی ہے یا آپ کی جنگی حکمت عملی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہی اس کی وجہ نہیں، بلکہ میں نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو حضرت حباب بن منذر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری رائے کے مطابق یہ جگہ مناسب نہیں، بلکہ وہ جگہ زیادہ مناسب ہے کہ ہم اپنے لشکر کا پڑاؤ وہاں ڈال لیں، اور جو وہاں کنویں ہیں، چشمے ہیں، ان پہ ہم قبضہ کر لیں تو ہمیں ایک فائدہ حاصل ہوگا کہ چشمے ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی اس رائے پہ عمل کیا۔ درجنوں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلا جھجک اپنی رائے کا اظہار کر لیا کرتے تھے، اور یہ حضور ہی کی تربیت تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس انداز سے کی کہ ان کو دلیل سکھائی، ان کو مکالمہ سکھایا، انہیں لاجک سکھائی، اور اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے کا بلا جھجک اظہار کر لیا کرتے تھے۔ یہ حضور کی سیرت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ اب ایک ہم مسلمان ہیں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بچے کو دلیل کے ساتھ سمجھاتا ہو؟ کیا ہم میں سے، ہماری ماؤں میں سے کوئی ایسی ماں ہے جو اپنے بچے کو سمجھاتے وقت ساتھ لاجک بھی بتاتی ہو، دلیل بھی سمجھاتی ہو؟ کیا ہم لوگوں میں اتنا حوصلہ ہے کہ ہم اپنے ماتحت کی رائے اپنی رائے کے مخالف سنیں، اپنی بیوی کی رائے اپنی رائے کے مخالف سن لیں، یا اپنے مخالف اپنے بیٹے کی رائے سن لیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک بہت بڑے عنصر کو فراموش کیا ہے۔ آج یہ جو کہا جاتا ہے دلیل، مکالمہ، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دلیل اور مکالمہ یا لاجک یہ مغربی تہذیب کا حصہ ہے یا یہ غیر مسلم اقوام کا وتیرہ ہے، تو اس کی وجہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نہ دلیل سیکھتے ہیں، نہ دلیل دینے کا انداز اپناتے ہیں، ورنہ دلیل سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ جل جلالہ کے برگزیدہ پیغمبروں نے اپنی اقوام کی تربیت جو کی وہ دلیل کی بنیاد پر کی، جو میں نے شروع میں آپ کو آیت سنائی، قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگو تمہاری طرف ہم نے ایک دلیل بھیجی ہے، ایک حجت بھیجی ہے، اور دلیل سے مراد یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔